ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 21 روزے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ماں بقیہ روزوں کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کے اللہ توفیق دے، آمین. ایک تاخرات ہماری گزر گئی، اب کل دوسری ہے، لیکن یہ 10 دنوں کی بھی فضیلت ہے. یہاں جو رہیں گے یا جو چلے جائیں گے ان کو بھی چاہیے کہ کچھ دیر رات میں بیٹھ کر عبادت کرے پھر سو جائیں. اتلو ما اوحیا، یہ 21واں پارہ ہے، 21واں پارہ. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج معلوم کریں گے ہم. اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتلائی کہ دنیا جس کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، بہت کم حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا عارضی ہے. اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے جیسا ہے، کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی زندگی الہی الحیوان، یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش تم سمجھتے. تو حقیقی زندگی اور عارضی زندگی میں فرق کیا ہے؟ اس چھوٹا اندازہ اگر ہم دیکھنا ہو تو بڑے آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد جو عکس ہمارا نظر آتا ہے، اندر ہمارا جو عکس نظر آتا ہے آئینے میں، تو آئینے کے اندر بھی ہیں ہم اور آئینے کے باہر بھی ہیں. تو آئینے کے جو باہر ہیں یہ ہم حقیقی ہیں، اور آئینے کے اندر جو ہم نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو یہی سایہ کہا ہے کہ اس کی زیادہ حقیقت نہیں ہے. جس طرح آئینے کے اندر کے آدمی کی حقیقت نہیں ہے بلکہ آئینے کے باہر کے آدمی کی حقیقت ہے، ویسے ہی دنیا کی زندگی دیکھنے میں بڑی اچھی بھلی بولی سرسبز و شاداب ہے، لیکن بہرحال آخرت کے مقابلے میں یہ صرف قطرہ پانی کے جیسا ہے. سارے سمندر کے سامنے قطرہ پانی کتنا رہتا، اتنا ہی یہ دنیا ہے. آخرت اتنی بڑی ہے. مومنوں کو کہا گیا کہ لو کانوا یعلمون، جان لیتے تو خوب اس کے لیے محنت کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر 7 عظیم چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ یہ میں ہی کرتا ہوں. توحید کی مثالیں ہیں، توحید کی دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے کیا. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بیج ہے، یہ مردہ ہے، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، اور اسی طرح سے اسی جھاڑ سے پھر بیج کو اللہ پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتے. پھر انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے بنائی، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ زوجین کی محبت، میاں بیوی کی جو محبت ہے یہ بھی خاص اللہ کی نشانی ہے. شادی سے پہلے شوہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کون بننے والی ہے، اور بیوی کو، عورت کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کون بننے والا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کے کلمے پر وہ دونوں ایک ہوتے ہیں تو بے پایا محبت ان دونوں میں ڈال دی جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فدائیت ان دونوں میں ہوتی ہے. یہ کون ہے، کہاں سے آئے معلوم نہیں، لیکن جیسے وہ کلمے کی برکت سے جب ایک ہوئے تو کتنا زیادہ آپس میں وہ غمخوار ہوتے ہیں، درد مند ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. خاص اللہ ہی نے ان کے دلوں کے اندر آپس میں محبت کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان کو دیکھو کہ کیسے انداز میں نے پیدا کیا، ایک پلر نہیں ہے آسمان کو. پھر اس کے بعد کہا کہ رات اور دن یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ رات میں انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور دن میں کاروبار کرتا ہے، روزگاری. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ دیکھیں کہ بارش نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، بجلی کی چمک ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا. اور جب بارش ہو جاتی ہے تو اسی بارش کے پانی سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان کا یہ جو نظام ہے، سسٹم، یہ بڑا مستحکم ہے۔ اب دیکھو کہ کبھی یہ رد و بدل نہیں ہوا۔ زمین کے اوپر جو حکم دیا گیا، زمین برابر اس کو برداشت کر رہی ہے، اس کو اٹھا رہی ہے۔ آسمان کو جو حکم دیا گیا برابر اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ ستاروں کا جو حکم ہے وہ ستارے عمل کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک نظام اللہ نے بنایا، ایک سسٹمیٹک سے اللہ رب العالمین چلاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہو تو اس کے اندر شدید اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی نشانی بتلائی۔ پھر اس کے بعد اس بارے میں یہ کہا کہ زمین کے اندر انسانوں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، یہ فسادات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتلایا کہ فسادات کی وجہ انسان کے ہی اپنے اعمال ہیں، اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ بظاہر فساد کے ریزنز کچھ بھی ہو، کسی بھی وجہ سے فساد ہوا ہو، لڑائی ہوئی ہو، جھگڑا ہوا ہو، مارک ماری ہوئی ہو، مار کٹائی ہوئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فسادات انسانی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اللہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں کے اندر اور خشکی میں یہ فساد آیا۔ فساد اللہ تبارک و تعالیٰ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، مزہ چکانے کے لیے، اپنے سزا کا، عذاب کا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذابات نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ پلٹیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اس پارے کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی۔ کتنی پیاری نصیحت تھی، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو جگہ دیا۔ 5 باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہی۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کریں، اس پر عمل کروائیں۔ یہ بڑی بڑی وصیتیں ہیں، کائنات کی بڑی وصیت ہے۔ بڑی وصیت میں سب سے بڑی یہ کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شرک نہ کرو۔ یہ بڑے حکیم تھے۔ حکیم یہ ڈاکٹری حکیم نہیں بلکہ چالاک کے حکیم تھے، بہت حکمت کی باتیں بتاتے تھے، بالکل تدبر سے، غور و فکر سے جو بھی بات بولتے تھے اس کے اندر بڑی گہرائی رہتی تھی، معنویت رہتی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو بٹھا کر کے نصیحت کیا، یا بنی لا تشرک باللہ، بچے اللہ کے ساتھ شریک مت کر، ان شرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرے، تم کو بنائے، تم کو پیدا کرے، کھلائے پلائے، سب رہنے سہنے کا انتظام کرے، اور تم یہ بولو کہ یہ سب اللہ نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوسرا بھی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس سے تم دور رہو۔ پھر کہا کہ بیٹا دنیا کے اندر تم آئے ہو تو لانے کا ذریعہ اللہ ہی تم کو لایا ہے، لانے کا ذریعہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس طرح اللہ خالق حقیقی ہوا، ماں باپ خالق مجازی ہوئے۔ ماں باپ بھی خالق ہے ہمارے۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، تو اللہ حقیقی خالق ہے، حقیقی پیدا کرنے والا۔ پیدا کرنے کے لیے دنیا میں ذریعہ ماں باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرو۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ہاں اگر وہ شرک اور کفر کی بات کا اگر حکم دیں تو ان کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر ان کی تم خدمت کرو جہاں تک ہو سکے۔ یہاں تک کہا کہ غصے میں آ کر کے اپنے بوڑھے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اف سے بھی اگر کچھ کم جملہ ہوتا تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ماں باپ کو نہیں بولنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن دیکھو کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے دربار میں تمہارا بیکار نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تم کرو، اللہ تعالیٰ اس کو لا کر کے رکھیں گے۔ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ بیٹا چھوٹا کام ہی کیوں نہ صحیح، پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرو، زمین میں کرو، آسمانوں میں کرو، کہیں بھی تم کرو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کام کو تمہارے سامنے لا کر کے رکھے گا۔ تو چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ نیکی کا چھوٹا کام بھی کیوں نہ صحیح، اس سے کیا ملتا ہم کو بول کے نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس بعد چوتھی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز کافر اور مومن کے درمیان میں حد فاصل ہے، الگ کرنے والی چیز ہے۔ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے بول کر الگ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کی پابندی کرو،
لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو، یہ بڑے بڑے لوگوں کے کام ہے، یہ ہمت والے لوگ کرنے کے کام ہے یہ۔ تو اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، وہ سمجھ جائے کہ وہ بڑا آدمی ہے، کیونکہ آخر میں انہوں نے کہا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے بڑے پرعزم کاموں میں سے ہے یہ۔ تو نماز کی پابندی، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، خود بھی اس سے بچے رہنا، یہ بڑے بڑے کام ہیں۔ تو یہ بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹا ایمان تمہارا مضبوط ہے، شرک نہیں کر رہے ہو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے تمہارا، نماز کے پابند ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ سب اچھے کام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش آنا نہ بھولو۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے، کوئی آدمی روزے دار ہے، اچھے سے رہتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے، لیکن اخلاق اس کا نہیں ہے، تو وہ سارے اعمال بیکار ہے، سارے اعمال بیکار ہے۔ ایک بڑا حساب والا آدمی تھا، اس نے اخلاق کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے سمجھایا، میں سمجھوں گا کہ اسلام کے اندر اخلاق کی اہمیت کیسی ہے، اخلاق اچھے لوگوں کے ساتھ میلاپ اچھا رہنا، اس کی اہمیت کیسی ہے۔ جو اچھے اخلاق والا ہے ایک نمبر میں اس کو دوں گا، بولتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے ایک نمبر اس کو میں دوں گا۔ پھر اس کے بعد اچھے اخلاق کے ساتھ وہ نمازی بھی ہے تو بعد میں ایک زیرو بڑھاؤں گا، اور روزے دار بھی ہے تو اور ایک زیرو، اور وہ صدقہ زکات دینے والا بھی ہے تو اور ایک زیرو، اچھی طرح تلاوت کرنے والا ہے، خوب فائدہ پہنچانے والا ہے تو اور ایک زیرو۔ جتنے اچھائیاں ہیں یہ زیرو زیرو میں دیتا جاؤں گا۔ یہ سارے زیروں کی قدر یہ ایک رہنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ زیرو بن جائیں گے۔ ہمارے پاس میل ملاپ صحیح نہیں ہے، لوگوں سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے، تو یہ جتنی عبادات ہیں یہ ساری عبادات زیرو ہیں۔ اصل چیز اخلاق ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، نبی بننے کے بعد آپ نے جب اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہی کہا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میری بات کو انکار کر رہے ہو، میں کون ہوں معلوم نہیں؟ 40 سال تک تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے مجھے اخلاقی اعتبار سے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ تم اچھے ہو، صادق ہو، امین ہو۔ تو اللہ کے نبی اپنے کردار سے پہلے دعوت دی ہے، اپنے کردار سے، اخلاق سے دعوت دی ہے۔ اگر اخلاق نہ ہوتا ہمارے نبی کا، اس کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہے تو ہی انکار کر رہے تھے لوگ، اگر کچھ ہوتا تو کس انداز میں انکار کرتے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اخلاق قوموں کی جان ہے، آدمی اخلاق کے ذریعے سے بہت اونچے مرتبے پر پا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے روز جنت میں میرے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق اچھے رہے ہوں گے، اخلاق اچھے، سارے لوگوں کے ساتھ ہنسمکھ چہرے سے ملے، اس کے لوگوں کو تکلیف نہ دے بلکہ لوگوں کی آسانی کا ذریعہ بنے، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، یہ اخلاق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت میں یہ بتلایا کہ بیٹے کہ بد اخلاقی سے پرہیز کرو۔ بد اخلاقی کیا ہے؟ منہ موڑ لینا، چہرہ پھیر لینا، زمین میں اکڑ کر کے چلنا، کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، منہ مت پھیر لو، بسورو نہیں آدمی کے سامنے، یہ برے اخلاق ہے، اس سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر 5 ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، ایک غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میں جانتا ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ کون سے 5 چیزیں ہوں؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں تھا، نبی کو بھی معلوم نہیں تھا قیامت کب آئے گی، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بعد میں بڑا ہو کر کے کیسے ہوگا، اچھا ہوگا خراب ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کو کیا کمائے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں پہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ تم امریکہ میں مرو گے، تم لندن میں مرو گے، کچھ نہیں۔ اگر اس طرح کوئی بولتا ہے، بھوش وانی دیتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ 5 چیزیں صرف میں ہی جانتا ہوں، یہ غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک رسم کی تردید فرمائی۔ رسم کیا ہے؟ عرب کے اندر جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کسی کو بچے نہ ہو تو دوسرے بچے کو لے کے پال لیتے تھے، پال لے کے ولدیت میں، صناف میں اپنا نام ذکر کر دیتے تھے، یعنی لے پالک بچہ، لے کے پال لیے ہیں بچہ، لکھتے وقت
ابراہیم بن فلاں بول کر کے اپنا نام لکھ لیتے تھے، حالانکہ انہوں نے پالا ہے بچے کو، ان کا اصل بچہ نہیں ہے وہ، بلکہ پال لیتے اس بچے کو، اپنا نام دے دیتے تھے میرا بیٹا بول کر کے. یہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، غلام تھے پہلے وہ، آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. ہمارے نبی کے منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید. تو سارے لوگ ان کو جاہلیت کے رسم کے مطابق زید بن محمد بولتے تھے، زید بن محمد بولتے تھے، حالانکہ وہ کون تھے؟ وہ زید بن حارثہ تھے، حارثہ کے بیٹے زید. لیکن اب چونکہ منہ بولا بیٹا نبی نے بنا لیا تھا تو اس لیے زید بن محمد بولتے تھے. اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، تمہارا نام ان میں نہیں جوڑنا. تم نے صرف پالا ہے، اس کو پال لینے کے لیے ہو، جس کا بچہ ہے اسی کا نام لو. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس نے جان بوجھ کر اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کی، غیر باپ یعنی اس کا باپ نہیں ہے، وہ غیر باپ کی طرف کی، اس نے کفر کیا. اب بولو کتنے ایسے ایکٹر ہیں، ہندی ایکٹر، جو فلموں کے اندر کسی کو بھی باپ بول دیتے ہیں، کسی کو بھی ماں بول دیتے ہیں. کتنے مرتبہ انہوں نے کفر کیا، کیسے وہ کافر ہو گئے؟ جو جس کا باپ نہیں ہے اس کو اگر ہم باپ بولیں تو نبی نے بیان فرمایا کہ ہم کافر ہیں. کفر والا جملہ ہے یہ، کافر ہو جاتا ہے آدمی. ہرگز ایسا نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ چھوٹے پن سے ہم لوگ پال لیتے ہیں بچے کو، بچی کو، بڑے ہو کر کے نہیں بولتے. باپ ولدیت میں نا پالنے والے کا نام لکھ دیتے، اسی حساب سے رشتے بھی جوڑ لیتے، دادا دادی نانا نانی وہی حساب سے جوڑ لیتے. یہ بچہ ہے، پال لیا بچے کو، اب اسی حساب سے یہ بچے کی اماں اس کو دادی ہو گئی، یہ بچے کا بابا اس کو دادا ہو گیا. ایسے حساب سے رشتے جوڑ لیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا تو ذہنی طور پر بڑا دھچکا لگے گا، اس کو نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہو جائے گا، اس لیے ہم لوگ نہیں بولتے. یہ آپ کا فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو، بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو کہ آپ جتنا بھی اس کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیں، لیکن بڑا ہو کر کے اپنے باپ کی ہی عادت اس کو آتی ہے، باپ کے ہی نقش قدم پہ وہ چلتا ہے، جو اس کا باپ تھا اسی حساب سے وہ بڑا ہوتا ہے. ایک چھوٹا واقعہ آپ سنتے بولتا ہوں. عربی مجلہ ہے، عربی مجلے کے اندر یہ واقعہ آیا تھا. واقعے کا ہیڈنگ کیا ہے؟ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے. عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے. اس کے اوپر عربی بہت اچھا اس کے اندر یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک آدمی آیا نوکری کے لیے. بادشاہ نے پوچھا کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں. سیاسی کا مطلب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے والا ہوں. بہت سارے مدبر بیٹھے ہوئے تھے، سیاست داں اس کے دربار میں. ٹھیک ہے آ جاؤ میں لے لیتا ہوں، لیکن یہاں پہ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میرے گھوڑے بنے ہوئے ہیں، گھوڑے کے استبل میں انچارج رکھ دیا بادشاہ اس کو، یہ آدمی کو. 2 دن 3 دن گزر گئے، بادشاہ استبل کو گیا. بادشاہ کا ایک خاص گھوڑا تھا، اچھا گھوڑا، بہت اونچا نسلی گھوڑا وہ عربین. تو بادشاہ نے آ کر کے کہا گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ میرے گھوڑے کے بارے میں کچھ بولو جی آپ. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا عربی نسل کا نہیں ہے. تو بادشاہ کو بہت پریشانی ہوئی. تو یہ گھوڑا جس کا تھا اس کو بلا کر کے کہا کہ یہ عربی گھوڑا نہیں ہے، عربی نسل کا گھوڑا نہیں ہے. کہا کہ نہیں عربی نسل کا گھوڑا نہیں ہے، یہ نہیں، نسلی تو عربی ہے، گھوڑی سے پیدا ہوا، پیدا ہوتی گھوڑی مر گئی تو گائے کا دودھ پی کر کے گائے کے ساتھ رہا یہ، تو یہ عربی نسل نہیں ہے. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ عربی نسل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ عربی نسل کا جو گھوڑا ہے وہ گھاس کھاتے وقت گھاس منہ میں لے کے سر اٹھا کے کھاتا ہے، اور یہ جھک کر کے گایوں کی طرح گھاس کھا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھ گیا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے، کہ اس کی جو نسل ہے وہ نسل کے حساب سے یہ بڑا ہوا ہے. بہت خوش ہو گیا بادشاہ، اور خوش ہو کر کے اس نے کیا کیا؟ اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبا اور پرندوں کا گوشت تحفے میں بھیج کر کے پروموشن دیا اس کو. محل میں آ جاؤ، بہت اچھے ہو تم، چالاک ہو، محل کے اندر آ جاؤ. محل میں آ کے 2 دن 3 دن رہا. تو جو ملکہ تھی، ملکہ کا چال چلن دیکھا. یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ملکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ملکہ جیسی ہے، شہزادی نہیں ہے یہ،
کہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے یہ ایسا. ملکہ کے باپ کو بلا بھیجا تو ملکہ کا باپ آیا, وہ بھی کسی گاؤں کا بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری بچی آپ کی خاص بچی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں, اصل بات کیا ہے, تمہارے جو والد صاحب تھے تو بچی پیدا ہوتے ہی آپ کے لیے پوچھے, میری بچی پیدا ہوتی 6 ماہ میں مر گئی, تو تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے میں ایک نوکر کی بچی کو پال لیا اور یہ بچی وہ نوکر کی ہے. تو بادشاہ اس کے پاس آیا, بلکہ یہ ملکہ شہزادی نہیں ہے, تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو ملکہ ہوتی ہے, بادشاہوں کی بچی ہوتی ہے, وہ نوکروں کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا رہتا ہے. میں نے دیکھا کہ نوکروں کو چھڑک کر بات کرتی ہے, نوکروں کو یہ چھڑک کر بات کرتی ہے, ایک دم نیچا دکھا کر کے بات کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو بڑے نسب والا ہوتا ہے چھوٹے آدمی کو بھی بہت اچھا خیال کرتا ہے, لیکن جو چھوٹے آدمی کو جھٹکتا ہے تو وہ اصل میں اسی میں سے ہوتا ہے. عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. اگر کوئی آدمی جھڑک کر بات کرتا ہے اپنے سے کم تر آدمی کو, سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نسل میں ایسے کم تر لوگ رہے ہوں گے. بہت خوش ہو گیا بادشاہ. پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ میرے بارے میں بتائیے کچھ. تو جان کی امان دیجئے, بولا جان کی امان دیجئے, مجھے نہیں ماریں گے آپ. تو ٹھیک ہے, میں نہیں ماروں گا, جان کی امان لے لیا. جان کی امان دے کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ بادشاہ ہی نہیں ہے, بولا آپ بادشاہ ہی نہیں ہے, آپ بادشاہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں. تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا. اس نے اپنے امی اور اپنے والد کو بلا بھیجا, بلا کر کے کہا کہ میں کیا تمہارا بچہ نہیں ہوں؟ کہا کہ نہیں بیٹا, آپ ہمارے بچہ نہیں ہو, آپ جو ہے ایک کسان کے بچہ ہو, تو ہم لوگ آپ کو پال لیے اور ایسے ہی شہزادہ مان کر کے آپ کو بادشاہ دے دیے. تو اس نے آ کر کے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا میں بادشاہ کا بچہ نہیں ہوں؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ جو لوگ ہیں اور شہزادے جو لوگ ہیں, یہ جب بھی کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو موتی, ہیرے, جواہرات دیتے ہیں. آپ کیا کیے, مجھے دمبا, اناج اور پرندوں کا گوشت دیے. تو یہ عادتیں, اخلاق ہمارے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ہمارے بڑے لوگ کیسے تھے اس کا پتہ دیتی ہیں. ہمارے اخلاق کو نہیں بدلنا چاہیے. اب وہ کسی کا بچہ ہے, ہم لوگ لا لیے, پال لیے, اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت انصاف کی بات یہ ہے کہ بچے کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو, کہ تم اپنے اندر اس کو ملانے کی کوشش مت, کتنا بھی ملا لو جی, اس کی جو عادتیں ہیں یہ اس کے نسل کا پتہ ضرور دیں گے کہ کون سی نسل سے ہے. یہ خون بھی بتا دیتی ہے عادتیں, نسل بھی بتا دیتی ہے عادتیں انسان کی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بتلایا کہ ایک منافق تھا, وہ کافروں کے بھی ساتھ رہتا تھا, مسلمانوں کے بھی ساتھ رہتا تھا. اس سے پوچھا جاتا کہ تو ادھر ہے یا ادھر ہے, تو بولتا کہ میں دو طرف ہوں. اللہ نے مجھے 2 دل بنائے, میرے جسم کے اندر اللہ نے 2 دل دیے, ایک دل سے میں مومنوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ایک دل سے میں کافروں کے ساتھ رہتا ہوں. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی بھی آدمی کے دل میں, پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے. قرآن کریم کتنا حیرت انداز کلام ہے. دیکھیں, کسی بھی انسان کے پیٹ میں 2 دل اللہ نے نہیں بنایا. یہ بات بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھو ما جعل اللہ لرجل کہا. رجل عربی میں مرد آدمی کو بولتے ہیں, مرد آدمی کو بولتے ہیں. انسان اگر اللہ بولتے تو بعد میں آنے والے شوشہ کاٹنے والے فوراً کچھ کامنٹ کر سکتے تھے قرآن کی آیت پر کہ انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں ہوتے ہیں بول کے اللہ بولتا ہے, جبکہ ایک عورت ہے 9 ماہ کا پیٹ ہے, اس کو بچہ تیار ہو گیا ہے, تو بچے کا بھی دل اس کے اندر ہے نا, جس کی وجہ سے اب 2 دل ہے اس کے پیٹ میں. اس طرح ہو سکتا تھا, تو اللہ نے رجل کا لفظ استعمال کیا. کلام خدا کتنا حیرت انگیز ہے. دیکھو ما جعل اللہ لرجل کہا, کسی بھی آدمی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے. انسان اگر اللہ بولتے تو یہاں پہ لوگوں کو کامنٹ کرنے کی بات آتی کہ انسان میں عورت بھی ہے, عورت جب پیٹ سے ہوتی ہے 9 ماہ ہو جاتے اس کے تو بچہ تیار ہو جاتا تو اس کا بھی دل رہتا, تو ایک پیٹ میں 2 دل ہے نا, ماں کا ایک پیٹ, ماں کا ایک دل اور بچے کا دل. اس لیے اللہ نے رجل کا لفظ استعمال کیا. مرد آدمی کو تو بچے پیدا نہیں ہوتے, تو مرد آدمی کو ایک ہی دل ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کو کام نہیں آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا, یہ کیوں کہا؟ دنیا میں
کوئی بھی کسی کے کام آئے یا نہ آئے، باپ جو ہے نا بیٹے کو ضرور کام آتا ہے. کسی بھی طرح سے کتنی بھی مصیبت میں بیٹا پڑا ہوا ہو، حتی المقدور کوشش کر کے باپ اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ جتنا پیار تم سے تمہارے والدین کرتے ہیں، تمہارا باپ کرتا ہے، لیکن وہاں پر وہ باپ ہی تم کو کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ نے کہا کہ اپنا اپنا تیار کر لو، لوگوں اللہ سے ڈرو، عبادت کرو، اپنا کچھ تیار کر لو. کوئی باپ کسی بیٹے کو کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کو کام نہیں آئے گا. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکہ دینے والا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دنیا میں انسان کو دیا، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.